ویلکم بیک۔ پاکستان نے مارکہ حق میں اپنی عسکری اور دفاعی صلاحیت کا لوہا منوایا۔ کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، افواج پاکستان نے اپنے عزم سے دشمن کو شکست دے کر قوم کا اعتماد مزید مستحکم کیا۔ پاکستان نے عددی طور پر بڑے دشمن کے خلاف اپنی واضح فتح کی بدولت بین الاقوامی برادری کا وقار اور داد حاصل کی، اپنی زمین کا 1 انچ بھی نہیں لینے دیں گے۔ The brave men, women, children and elderly who laid their lives during these testing times. پاکستان نے مارکہ حق میں اپنی عسکری اور دفاعی صلاحیت کا لوہا منوایا۔ کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، افواج پاکستان نے اپنے عزم سے دشمن کو شکست دے کر قوم کا اعتماد مزید مستحکم کیا۔ پاکستان نے عددی طور پر بڑے دشمن کے خلاف اپنی واضح فتح کی بدولت بین الاقوامی برادری کا وقار اور داد حاصل کی، اپنی زمین کا 1 انچ بھی نہیں لینے دیں گے۔ جوہری ماحول میں پاکستان اور بھارت میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کر دیا۔ کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے تاریخی اور غیر مبہم خطاب میں کہا، اگر دوبارہ جارحیت کی کوشش کی تو پاکستان توقعات سے کہیں زیادہ سخت جواب دے گا۔ بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے۔ بھارتی فوجی قیادت کو مشورہ دیتا ہوں، بنیادی مسائل برابری اور باہمی احترام کی بنیاد پر حل کریں۔ افغان طالبان کو پاکستان پر حملے کے لیے افغان سرزمین استعمال کرنے والی پراکسیز کو لگام ڈالنی چاہیے۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے عبوری افغان حکومت کو خبردار کر دیا۔ کاکول میں خطاب میں کہا، پڑوسی کی ہر ریاستی پراکسی کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ افغانستان کے لوگوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ دائمی تشدد کے بجائے باہمی سلامتی کا انتخاب کریں۔ اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر گمراہ دہشت گردوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا ہے، سعودی عرب کے ساتھ حالیہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ پاکستان سعودی بھائی چارے کو تقویت دیتا ہے۔ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج کے لیے یہ منفرد اعزاز ہے کہ وہ حرمین شریفین کے دفاع کے لیے اپنی خدمات پیش کر سکیں۔ پاکستان نے ایران سے مذاکرات کے پرامن عمل میں بھی کردار ادا کیا۔ چین کے ساتھ تاریخی اور اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری اور دوستی پر فخر ہے۔ دنیا کے تنازعات کا شکار علاقوں میں امن کے لیے صدر ٹرمپ کی ذاتی کوششیں اور اسٹریٹجک لیڈرشپ قابل تعریف ہے۔ جعلی خبروں اور غلط معلومات پر مشتمل انفارمیشن ڈس آرڈر کے ذرائع کا شکار نہ بنے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطاب میں کہا، بدقسمتی سے پوسٹ ٹروتھ ایرا میں تصورات حقیقت سے زیادہ وزن رکھتے ہیں، آدھے سچ حقائق سے زیادہ تیزی سے پھیلتے ہیں۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں 152ویں PMA لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے پریڈ کا معائنہ کیا، انہیں سلامی پیش کی گئی۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پروقار پاسنگ آؤٹ پریڈ، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مہمان خصوصی۔ تقریب میں آمد پر حاضرین نے کھڑے ہو کر ان کا شاندار استقبال کیا۔ نوجوان کیڈٹس نے شاندار مارچ پاس سے حاضرین کا لہو گرمایا۔ نہ کمزور تھیں نہ کمزور رہیں گی، یہ بیٹیاں سرحدوں کی بھی نگہباں بنیں گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ کیڈٹس نے وطن سے وفاداری اور قوم کی خدمت کا عزم دہرایا۔ حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ کیڈٹ احمد مجتبیٰ کو اعزازی شمشیر عطا کی گئی۔ بابر کمپنی کو قائد اعظم ایوارڈ عطا کیا گیا۔ دیگر کورسز میں بہترین کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس کو بھی اعزازات سے نوازا گیا۔ 37ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس، 71ویں انٹیگریٹڈ کورس اور 26ویں لیڈی کیڈٹ کورس کے کیڈٹس بھی پاس آؤٹ ہوئے۔ پاس آؤٹ ہونے والوں میں عراق، مالدیپ، یمن، فلسطین، قطر، مالی، سری لنکا، نائجیریا اور بنگلہ دیش سمیت 40 ملکوں کے فوجی شامل ہیں۔ تقریب میں پاک فوج کے سینئر افسران، غیر ملکی سفارتکاروں اور اہم شخصیات کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔
सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुगल कोट सेक्टर बनू में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है, जिसमें 2 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ऑपरेशन में फितनल खवारिज के तारिक कच्छी ग्रुप की तश्कील को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। कार्रवाई में फितनल खवारिज का सरगना तारिक कच्छी और हकीमुल्ला उर्फ टाइगर जहन्नुम वासिल हुए। फितनल खवारिज के हलाक दहशतगर्दों से भारी असलहा भी बरामद किया गया। खारजी तारिक कच्छी की तश्कील 2 साल से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुतहर्रिक थी। खारजी तारिक कच्छी की दहशतगर्द तश्कील फितनल खवारिज तालिबान के लिए भत्ताखोरी में भी मुलव्वस थी। खारजी तारिक कच्छी दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान दरअंदाजी के लिए सहूलतकार था। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों खारजियों की सैकड़ों हलाकतों के बाद खारजियों ने बच्चों और खवातीन पर बुज़दिलाना खुदकुश हमला करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारजियों का खुदकुश हमला नाकाम बनाते हुए 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। 17 अक्टूबर को मीर अली में खादी पोस्ट पर फितनतुल खवारिज ने बुज़दिलाना खुदकुश हमले की नाकाम कोशिश की। फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों के बुज़दिलाना खुदकुश हमले में जलकर 3 खवातीन और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। खारजी दहशतगर्द गुल बहादुर ग्रुप ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल की थी। खारजी गुल बहादुर अफगान तालिबान की सरपरस्ती में अफगानिस्तान में छुपा हुआ है। फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द नाकामी के बाद केपी के मासूम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। गुज़िश्ता 48 घंटे की जंगबंदी में खारजियों ने पाकिस्तान में मुतादिद दहशतगर्द हमले करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से खारजियों के हमलों को नाकाम बनाया। सोशल मीडिया पर पैगाम में वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ लिखते हैं, पाकिस्तान ने अफगान सरहदी इलाकों में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के ठिकानों पर हमले किए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाइयों में 100 से ज़ायद खारजी जहन्नुम वासिल किए गए। पाकिस्तान का आला सतह वफ़द दोहा पहुंच गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में अफगान तालिबान के नुमाइंदों से बात करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, मुज़ाकरात में सरहद पार दहशतगर्दी के फौरी खात्मे पर बात होगी। अफगान तालिबान से आलमी वादों की पासदारी का मुतालबा किया जाएगा। पाकिस्तानी वफ़द की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, पाकिस्तान को उम्मीद है मुज़ाकरात ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुआवन साबित होंगे। भारत और अफगानिस्तान को जहरियत का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अब स्कोर 6-0 नहीं, इससे ज्यादा होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। कहा कि अफगानिस्तान से हमेशा तकलीफ मिली, अपने प्यारों के मजीद जनाजे नहीं उठा सकते। दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। TLP पर पाबंदी के लिए शवाहिद मौजूद हैं। पंजाब हुकूमत की समरी मंजूर होने पर प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, पाक अफगान जंग खत्म कराना आसान है। जंगे खत्म कराना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अभी अमेरिका में भी काम है। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। पाकिस्तान की वजीर आजम ने कहा, मैंने सीज फायर करवा कर लाखों जिंदगियां बचाई। With Afghanistan, that's an easy one for me to solve if I have to solve it. In the meantime, I have to run the USA, but I love solving wars. You know why? I like stopping people from being killed. The Prime Minister of Pakistan said, I saved millions of lives in interceding on Pakistan, and you look at Pakistan and India as an example. That would have been a bad one, 2 nuclear nations. Every time I solved one, they said, sir, if you solve one more, you're going to be known as a peacekeeper. So to the best of my knowledge, we've never had a president that solved one war. I solved almost, I guess, just about all of these wars had nothing to do with us, but I saved tens of millions of lives. हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को एक बार फिर काबीना में शमूलियत की दावत दे दी। अहम हुकूमती ओहदेदार के जरिए काबीना में शमूलियत की दावत दी गई। नून लीग का मौक़िफ़ है, PP की शमूलियत से हुकूमती कारकर्दगी मज़ीद बेहतर होगी। जहांगीर खान से इस बारे में मज़ीद जानते हैं। अपडेट कीजिए जहांगीर। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को काबीना का हिस्सा बनने की एक बार फिर पेशकश की है और इस हवाले से अब पीपल्स पार्टी में 2 हिस्सों में तकसीम नजर आ रही है। इसीलिए हुकूमती पेशकश पर फौरी जवाब न देने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत में शामिल होने के सख्त मुखालिफ हैं। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी मुबैना तौर पर अपोजिशन बेंचेस पर बैठने के हामी नजर आ रहे हैं और इस हवाले से अगर बात की जाए सूबाई तंजीमात की, तो सिंध से मुंतखब अरकान जो कौमी असम्बली और सेनेट के हैं वो भी हुकूमत का हिस्सा बनने के हामी हैं, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई तंजीम है पार्टी की, वो भी हुकूमत में शमूलियत की हामी नजर आ रही है। सूबाई तंजीमात पार्टी की आदत को हुकूमत में शमूलियत से मुतल्लिक मुतादिद बार मुतालबात भी पेश कर चुकी हैं, क्योंकि उनका मौक़िफ़ है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनेगी तो उससे उनका फ़ायदा होगा। अपोजिशन में बैठे
بیٹھے گی تو اس سے نقصان ہوگا. تو اس حوالے سے آج CEC ہو رہی ہے, اس میں بھی یہ معاملہ زیر غور آنے کا امکان ہے. جی, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ جہانگیر. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے پیپلز پارٹی اپنے اعتراضات وفاق سے اٹھاتی رہی ہے. کراچی کی اسکیمز اور پانی کا ایشو آئین اور 18ویں ترمیم کے مطابق حل ہونا چاہیے. اگر وزیر اعظم سندھ میں مزید کام کرنا چاہیں تو ہم بہت خوش ہوں گے. وزیر اعظم سے میری ملاقات ہوئی, اجلاس میں احوال بیان کروں گا. آج پاکستان پیپلز پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا. وہاں پارٹی کے نمائندے مختلف صوبوں سے وفاق سے بھی اپنے جو ایشوز ہیں وہ ریز کریں گے, ان پہ بھی ہم غور کریں گے. ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب نے مجھ سے ملا ہے اسلام آباد میں, جو باتیں وہاں ہوئے ہیں وہ بھی میں پارٹی کے سامنے رکھوں گا. ہم شو کہ سندھ حکومت کا جو اعتراضات ہیں وہ ریز کرتے رہیں گے. ہم خوش ہوں گے کہ کراچی پہ کام کے لیے کام کیا جائے. ہمارا تو مطالبہ رہا ہے وفاقی حکومت سے مختلف اسکیمز کے حوالے سے, کراچی کے پانی کے ایشوز کے حوالے سے جو بھی کام ہو وہ ضرور آئینی طریقے سے اور 18ویں ترمیم کے مطابق ہونا چاہیے. اس کے علاوہ تو پاکستان پیپلز پارٹی تو بہت خوش ہوں گے اگر وزیر اعظم صاحب چاہے گا کہ مزید کام کرے. مڈل ایسٹ میں جو یہ پروگریس ہوا ہے یہ بہت بڑا کامیابی ہے. ملنگ, کلنگ اور دبنگ کے بعد پیش ہیں ترنگ وزیر اعلیٰ. نون لیگی رہنما اختیار ولی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا انہوں نے اہم ایجنڈے پر اجلاس میں شرکت بھی گوارا نہیں کی. ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ عشق بانی ہے. عوام مرتے رہے لیکن وہ کہتے ہیں بانی سے ملوں گا پھر امن کی بات کروں گا. ایک وزیر اعلیٰ پہلا آیا تو اس کو ملنگ کا نام دے دیا گیا, دوسرا آیا اس کو کلنگ کا نام دے دیا گیا, علی امین دبنگ کا نام دے دیا گیا. لیکن ملنگ, کلنگ, دبنگ کے بعد آج نیا ترنگ, نئے نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب, انہوں نے بہت امپورٹنٹ میٹنگ مس کی. کہتے ہیں کہ نہیں تو جب تک اپنے لیڈر کو مل نہ لوں تو میں نے سرکاری میٹنگ میں نہیں آنا. پہلے اجلاس جواب آتا ہے کہ مسٹر پرائم منسٹر I am here in اسلام آباد but I am unable to attend your meeting. مجھے امن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, میرا کام لیڈر سے ملنا ہے, لیڈر سے ملوں گا امن کی بات کروں گا. یہاں لوگ مرتے رہے اور آپ کہیں کہ میرا مسئلہ پاکستان نہیں, میرا مسئلہ عشق عمران ہے. بھائی سن لو, اگر آپ کا مسئلہ عشق عمران ہے تو ہمارا مسئلہ عشق پاکستان ہے اور کچھ نہیں ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کے پی پولیس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے. خیبر پختونخوا پولیس کے افسران اور جوانوں کی بہادری پر ناز ہے. وزارت داخلہ میں بلٹ پروف گاڑیاں خیبر پختونخوا پولیس کے حوالے کرنے کی تقریب سے خطاب میں محسن نقوی نے کہا کے پی پولیس سمیت تمام سیکیورٹی اداروں کو ضروری وسائل کی فراہمی ترجیح ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے گاڑیوں کی چابیاں آئی جی کے پی ذوالفقار حمید کے حوالے کی. وزیر داخلہ محسن نقوی نے آئی جی خیبر پختونخوا پولیس کے ہمراہ گاڑیوں کا معائنہ کیا. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا. ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت دائر شکایات کا جائزہ لیا گیا. اعلیٰ عدلیہ کے کوڈ آف کنڈکٹ سے متعلق امور پر بھی غور کیا گیا. کونسل کو موصول ہونے والی شکایات پر آئینی اور قانونی پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. لاہور میں پرتشدد احتجاج اور پولیس پر حملوں کے واقعات میں گرفتار ملزمان کی تعداد 681 ہو گئی ہے. لاہور کے مقدمات میں نامزد ملزمان کی گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن دیگر شہروں تک وسیع کر دیا گیا. پرتشدد احتجاج پر پنجاب بھر سے گرفتار ملزمان کی تعداد 5600 سے زائد ہو گئی. موبائل کالز ریکارڈ اور واٹس ایپ کی مدد سے مزید ملزمان کا سراغ لگایا جا رہا ہے. پولیس کے مطابق شرپسند عناصر کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی ٹریکنگ بھی کی جا رہی ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلانے والوں کی نشاندہی کر کے گرفتاریاں جاری ہیں. اسلام آباد سے ڈیپٹی ڈائریکٹر سابق کرائم محمد عثمان کو اغوا کر لیا گیا ہے. پولیس کے مطابق زارا ہائٹس کی پارکنگ سے محمد عثمان کو اغوا کیا گیا. 4 مسلح افراد نے گاڑی روکی اور محمد عثمان کو زبردستی ساتھ لے گئے. واقعہ 14 اکتوبر کو رات 7 سے 8 کے درمیان پیش آیا. فوٹیج سامنے آ گئی. محمد عثمان کی اہلیہ کی درخواست پر تھانہ شمس کالونی میں مقدمہ درج کیا گیا ہے.
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے امریکہ میں مختلف ملاقاتیں کی۔ دی کرنسی ایکسچینج فنڈ کے چیف انویسٹمنٹ افسر عثمان بکرامی کی قیادت میں وفد سے ملاقات کی۔ مقامی کرنسی میں قرض فراہمی اور قرض مینجمنٹ حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ کو ڈالر کے بجائے مقامی کرنسی میں فائنینسنگ سہولت کے حوالے سے ٹی سی ایکس کے آپریشنز پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر خزانہ نے کہا اس سے پاکستان میں مقامی کرنسی پر مبنی قرضوں کے تحفظ کو مزید مضبوطی ملے گی۔ اور خبر دیں گے آپ کو، پاکستان ون ڈے کرکٹ ٹیم کا کپتان تبدیل کرنے کا فیصلہ، محمد رضوان کو ون ڈے کی کپتانی سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ ون ڈے کی قیادت فاسٹ بالر شاہین آفریدی کو دینے کا امکان ہے۔ T20 میں سلمان علی آغا کو کپتان برقرار رکھنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ جنوبی افریقہ سیریز کے لیے ون ڈے اور ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان پیر کو متوقع ہے۔ پاکستان ون ڈے کرکٹ ٹیم کا کپتان تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ محمد رضوان کو ون ڈے کی کپتانی سے ہٹا دیا جائے گا، جبکہ ون ڈے کی قیادت فاسٹ بالر شاہین آفریدی کو دینے کا امکان ہے۔ میٹا نے نوجوان صارفین کے لیے جدید اے آئی پر مبنی والدین کے کنٹرول فیچر متعارف کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ نئے فیچر کے ذریعے والدین بچوں کی انسٹاگرام چیٹس پر بہتر نگرانی کر سکیں گے اور حساس یا نامناسب مواد سے بچا سکیں گے۔ یہ فیچرز اگلے سال کے شروع میں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا میں صارفین کے لیے دستیاب ہوں گے۔ پولیو سے پاک پاکستان، ملتان کی نادیہ کا خواب۔ نادیہ خلیل پولیو کے خاتمے کے لیے سرگرم ہے۔ وہ گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا رہی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں نادیہ کے حوالے سے کہ نادیہ خلیل پولیو کے خاتمے کے لیے سرگرم ہیں۔ وہ گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا رہی ہیں۔ یہ ہے ملتان محکمہ صحت کی پولیو ورکر نادیہ خلیل، جو گزشتہ 10 برسوں سے پولیو جیسے موذی مرض کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، اور ان دنوں 4 روزہ پولیو مہم میں حصہ لیتے ہوئے گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا رہی ہیں۔ نادیہ خلیل کی خواہش ہے کہ پاکستان سے پولیو کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ بارش ہے، طوفان ہے، جیسا بھی موسم ہے، جیسا بھی ایریاز ہوتے ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں، پولیو کے قطرے پلاتے ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان پولیو فری ہو جائے۔ ہمارے والدین سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ وہ کوآپریٹ نہیں کرتے، بہت تنگ کرتے ہیں۔ ہم اتنی دیر دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں، دروازہ کھولنا گوارا نہیں کرتے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ کوآپریٹ کریں اور ہم نہ ان کے بچوں کو پولیو فری کریں۔ نادیہ خلیل اور ان جیسے لاکھوں پولیو ورکرز گرمی ہو یا سردی، ہر قسم کے موسم کی سختیاں برداشت کر کے قوم کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایسے میں ہم سب کا فرض ہے کہ ان مسیحاؤں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ کیمرہ مین عمران اسلم کے ساتھ رانا فاروق، ایئر وائی نیوز، ملتان۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں سندھ حکومت اکنامک زونز کی ترقی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ مینوفیکچرنگ انڈسٹری شروع کرنے والوں کی زمین مفت فراہم کی جائے گی۔ ٹیکس میں بھی نمایاں ریلیف دیا جائے گا۔ نجی ہوٹل میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ناصر حسین شاہ نے مزید کہا حکومت کا مقصد سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانا اور سندھ کو صنعتی ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ چیئرمین کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن خالد ارائیں نے کہا نئی انڈسٹری کے قیام سے صارفین کو جدید ٹیکنالوجی کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کا موقع ملے گا۔ ایسی کاوشیں معیشت کی بہتری اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کا ذریعہ بنیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ایئر وائی نیوز۔